السلام علیکم. یہ پہلا کویشچن ہے. یہ آپ کا یہ 10th میں اگر آپ نے سیکھ لیا تو سیکنڈ ایئر کی سطح تک آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10th میں یہ 15 نمبر کا سوال آتا ہے اور سیکنڈ ایئر میں یہ بیٹا میرے یہ 20 نمبر کا سوال آتا ہے. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے یہ جو اس کی تعریف ہے، اصول ہے اور اقسام ہے، اگر آپ نے ان کو غور سے ہدایات پہ عمل کر لیا تو اچھا آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے مضمون نویسی ہوتا کیا ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے. تو یہ دیکھیے گا میں نے لکھا ہے جی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیان کرنا. اب سوال ذہن میں آ جاتا ہے سر کس چیز کو بیان کریں. تو بیٹا لاہور بورڈ کے 10th کے پیپر میں 3 جو ہے آپ کو موضوع دیے جائیں گے، یعنی کہ فور ایگزامپل اسوہ حسنہ پر، والدین کی اطاعت پر یا آب زمزم پر. تو 100 میں سے 80% نمبر اسی ٹائم آ جاتے ہیں جب آپ اچھا ٹائٹل منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں. اگر آپ کے پاس مواد انفارمیشن ہے تب بھی آپ وہ مضمون لکھیے گا. انگلش میں اس کو ایسے کہتے ہیں اور اس کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اس کو مضمون کو ایک کیا جی تقریری، اور تقریر جو ہے ہمیشہ اس کے لیے جو آپ ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ زبان کا ہوتا ہے، اور دوسرا ہے تحریری. تحریر میں کیا ہوتا ہے قلم. لیکن اس کے بعد اصول کیا ہونے چاہیے یہ دیکھے گا. سمپل سی بات ہے ادھر لکھا ہے کہ مضمون جب آپ نے تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، تو آپ نے پہلے چیز کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو اہم پوائنٹ ہمارے پاس ہے یہ ہے خوش خط اور املا کا درست ہونا. یہ دیکھیے گا املا کا درست ہونا. تیسرا بیٹا ہیڈنگز آپ نے نہیں بنانی. ہیڈنگز کیا ہوتا ہے اردو میں اس کو سرخیاں کہتے ہیں. یعنی کہ مضمون ہمارے پاس آ گیا جی قائد اعظم رحمۃ اللہ کا، تو ہم لکھتے ہیں جی پیدائش، ابتدائی تعلیم، اور اس کے بعد ثانوی تعلیم، اعلیٰ ثانوی تعلیم، پھر جی وہ وکالت انہوں نے کی، پھر انگلستان چلے گئے، وطن واپس آئے، شادی کی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو آزادی حاصل کرائی اور وہ اللہ پاک کو پیارے ہو. یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں لکھنی. آپ نے پیراگراف بنانے ہیں، اور پیراگراف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 12 سے 14 لائن کا، آپ نے 6 سے 7 لائن کا ایک پیراگراف بنانا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ریفرنس کا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو رموز و کاف. اب رموز و کاف آپ کے لیے اردو میں تو نیا لفظ ہے لیکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں پنچویشن، یعنی کہ کومے کا، انورٹس کوما کا، کویشچن مارک کا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کولن کا استعمال. اس کے بعد بات کی جائے تو مضمون کو یہ ہیڈنگ میں کم از کم 1 سے 2 دفعہ پڑھنا ہے. اب کئی بچے کہتے ہیں شادی لو ہم نے پڑھ کے نہیں تھا کیا. تو بیٹا سمجھدار ہی غلطی کرتا ہے، ان پڑھ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے لکھنا کیا ہے. تو مضمون کو جب 1 سے 2 دفعہ آپ پڑھیں گے تو جو چیز رہ گئی ہے ہائی لائٹ کرنے والی اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. اب مضمون ایک ہی نہیں آتا. مضمون کی یہاں پہ 8 اقسام ہے. ادبی ہے، اخلاقی ہے، مشرتی ہے، سوانی ہے، سائنسی ہے، تاریخی اور جغرافی ہے. اور یہ میسم بیٹا بات یاد رکھے علی اور مقدر جو 9th کلاس کے 10th کلاس کے بچے ہیں، سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ ہے پتر کہ آپ کسی کے پیچھے لگ کے مضمون مت سلیکٹ کریے گا کہ جی علی جو ہے وہ کہہ رہا ہے سائنس کے کرشمے پر مضمون، تو اس کا دوست ہے احمد جی میں بھی علی سے مدد لے کے کر دیتا ہوں. تو سائنس کے کرشمے علی کر سکتا ہے، احمد نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے ہر ایک بیٹے کو علیحدہ جو ہے وہ قابلیت ذہانت دی ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. ادبی مضمون کی بات کی جائے تو اس میں شاعروں کے لطیفے آ جاتا ہے. اخلاقی کی بات کی جائے تو انصاف، رحم و سچائی آ جاتا ہے. مشرتی گدھا گری. اب گدھا گری یہ نہیں ہوتا کہ وہ گدھا گاڑی جو ہوتی ہے جس کو آپ پنجابی میں جو کھوتی ریڑھی کہتے ہیں اس کو چلانا نہیں. گدھا گری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو فقیر ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے کہ تھوڑی سی زبان لانی ہے کہ یار دینا تو لوگوں نے آپ کو دے دینا. پھر مضمون ہمارے پاس آ جاتا ہے رسم و رواج. اور اس میں آپ کو پتہ ہے رسم و رواج جو ہمارے ہوتے ہیں، جس طرح 8 مارچ کو جماعت کا تہوار آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لاہور میں نہیں منایا جاتا. لاہور میں میلہ چراغا ہوتا ہے، وہ شرف پور میں نہیں منایا جاتا، کیونکہ ہر ایک علاقے کا اپنا علیحدہ ایک کلچر، اپنی علیحدہ ثقافت ہوتی ہے. سیاسی مضمون اس میں جمہوریت کہتے ہیں جی ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، عوام کے ووٹوں سے آئی ہو. اور امریت، یہ میں میسم سے پوچھتا ہوں امریت کسے کہتے ہیں؟ پریشان ہو گئے ہو. آمر کہتے ہیں فوجی کو. ڈکٹیٹرشپ، مارشاء اللہ، جس طرح